السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق من محرم ایپیسوڈ 19۔ بیگم آپ تو بہت رومانٹک نکلی، پرویز شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ یزدان کے زندہ ہونے کے متعلق ابھی تک کچھ بھی نہیں جان پائے تھے۔ انفال نے ان کے ساتھ مل کے کیک کٹ کیا۔ اس کے بچے کو اس کے بابا نے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی بھرپور طریقے سے ویلکم کیا تھا، لیکن انفال محسوس کر سکتی تھی وہ خاص خوشبو۔ ہاں وہ وہی تھا۔ وہ سبھی خوش تھے کہ اچانک سعد کی آمد ہوئی۔ سبھی کی نظریں اس پہ اٹھی تھی۔ یزدان جو چھپ کے ان سب کو دیکھ رہا تھا، اب سعد کو وہاں دیکھ کے اس کے جبڑے تنے تھے، دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ابھی اسی وقت جان سے مار دے۔ کیا کوئی بھائی ایسا بھی ہوتا ہے؟ اپنے ہی بھائی کا گھر برباد کر دے، اسے موت کے منہ میں پہنچا دے۔ کیا ہوا، مجھے ویلکم نہیں کریں گے؟ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں نا؟ سعد نے آتے ہی مصنوعی انداز سے مسکراتے کہا۔ پرویز صاحب نے غصے سے اسے دیکھا۔ کم و بیش نرگس بیگم کا بھی یہی حال تھا، بس ایک انفال ہی تھی جو بہت مطمئن کھڑی تھی، گود میں ننھے وجود کو اٹھائے۔ کیسی ہو انفال؟ انفال کے پاس جا کے اسے گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ الحمدللہ، اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش۔ انفال نے ننھے وجود کو باہوں میں لیے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بہت پیارا ہے، اور اس کی مما بھی۔ سعد نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، کیک کاٹا جا رہا ہے میرے بنا، بابا کے بنا؟ سعد نے خود کو اس بچے کا باپ کہا تو وہ سبھی چونکے تھے۔ انفال نے دانت پیستے اسے دیکھا، جبکہ یزدان نے سختی سے ہاتھ کا مکہ بنایا تھا۔ اس کے بابا تم نہیں سعد، یزدان شاہ ہے۔ انفال نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ ہاں، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے تسلیم کر لو، اب میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں۔ سعد نے بھی اس بار تھوڑا سختی سے کہا۔ انفال نے بچہ نرگس بیگم کو تھمایا اور خود سعد کی طرف مڑی اور کھینچ کے ایک تھپڑ سعد کو رسید کرنے کو جی چاہا، لیکن خود کو کنٹرول کر گئی۔ سامنے یزدان اسے نظر آیا، جس نے نفی میں سر ہلاتے اسے منع کیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بابا آپ اپنے وعدہ کو پورا کریں۔ سعد پرویز صاحب سے مخاطب ہوا۔ کیسا وعدہ؟ پرویز صاحب انجان بنے۔ کیسا وعدہ؟ سعد نے تمسخر اڑایا۔ کیسا وعدہ؟ میرے اور انفال کے نکاح کا وعدہ۔ اب تو اس کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے، اب کس بات کی دیری ہے؟ سعد کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں تم سے نکاح کر لوں؟ بجائے پرویز صاحب کے انفال نے اس کی طرف دیکھ کے سختی سے پوچھا۔ ہاں، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ بچے کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لو گی۔ اب کرو وہ وعدہ پورا۔ سعد اس کی طرف مڑا۔ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، تم وہ پوری کر دو، میں اپنا وعدہ پورا کر دوں گی۔ انفال نے ابھی یزدان کا پڑھایا وہ سبق پڑھا۔ کیسی شرط؟ سعد نے اچنبھے سے پوچھا۔ میری بہن۔ انفال نے ایک پل کا توقف کیا۔ میری بہن مرحا کو لے آؤ، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی جو بھی کرنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نکاح میں مرحا کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ سعد کا موڈ بگڑا تھا۔ وہ تو بیچ میں سے نکل ہی نہیں سکتی مسٹر سعد، اس کا ہونا اٹل ہے۔ اسے لے کے آؤ اور مجھے یقین دلاؤ کہ وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے، تو ہی ہمارا نکاح ہوگا، کیونکہ تم بھی جانتے ہو ایک وقت میں دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ جانتا ہوں سب، مجھے نہ سکھاؤ اور اپنا وعدہ پورا کرو۔ میں اس جیسی بد چلن عورت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ انفال کو اس کے الفاظ سخت غصہ دلا گئے۔ کیا مطلب؟ سعد نے بھویں اچکائی تھی۔ اگر ایک عورت کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی نامحرم کے ساتھ تعلق رکھے تو وہ بد چلن، اور وہی مرد جب ایک عورت کے نکاح میں ہو اور کسی اور عورت پر گندی نظر رکھے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ پارسا ہے؟ انفال کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، سمجھی تم؟ سعد آپے سے باہر ہوا۔ لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ شادی سگی بہنوں سے کریں۔ وہ میری سگی بہن ہے جو تمہارے نکاح میں ہے، اس لیے جب تک مرحا کو طلاق نہیں دے دیتے مجھ سے نکاح کا سوچنا بھی مت۔ انفال نے اسے اچھا خاصا آئینہ دکھایا کہ لب وہ بھیج کے رہ گیا۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ سعد نے جھوٹ بولا، اور انفال یہ جانتی تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ انفال نے سینے پہ بازو باندھے تیکھے انداز میں دریافت کیا۔ میں کہہ رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ نہیں، انفال نے برجستہ جواب دیا تو سعد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا؟ اتنے بڑے بے وقوف نہیں ہم۔ بہتر ہوگا مرحا کو ڈھونڈ کے لاؤ، یہاں سب کے سامنے طلاق دو، اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کر دوں گی۔ انفال نے کہتے مڑ کر نرگس بیگم کے ہاتھ سے بچے کو لیا اور سعد کو نظر انداز کرتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس بار نرگس بیگم کا دل تو خوش ہی ہو گیا تھا۔ پرویز صاحب کو سعد نے دیکھا
تو وہ بھی کندھے اچکا کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ سعد ماں کی طرف مڑا۔ نرگس بیگم نے کیک کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور سعد کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے منہ نہ کھولا تو نرگس بیگم نے اس کے منہ میں زبردستی ڈال دیا۔ مبارک ہو، تم بھی چچا بنے ہو، منہ تو میٹھا کرنا چاہیے، حق ہے تمہارا۔ اپنے منہ میں کیک کا ایک پیس ڈالتی وہ مسکرا کے کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ سعد نے منہ سے کیک کو تھوکا۔ دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے انفال سے نکاح سے۔ وہ پھنکارتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ یزدان باہر آتے کیک کا ایک پیس اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال گیا۔ آئی ایم سو ہیپی، تھینکس میرے اللہ۔ یزدان نے اوپر آسمان کی جانب تشکر سے دیکھا۔ منان کی صبح سے طبیعت خراب تھی اور کرن اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ اپنے بچے کو لے کے وہ اتنی ڈس ہارٹ ہوئی کہ ایک لمحے کو اس کے دل میں زونی اور عادی کے لیے بدگمانی پیدا ہو گئی۔ گھر کے ملازم کے حوالے اپنا بچہ کرتے وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ گھر کی ملازمہ اسے ہاسپٹل لے کے جا رہی تھی ڈرائیور کے ساتھ، اور کرن بے بسی سے کار پوچھ میں ویل چیئر میں بیٹھی انہیں جاتا دیکھتی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ کیسی قسمت ہے میرے بچے کی، اتنی تکلیف میں نہ باپ پاس ہے نہ ماں اس قابل ہے کہ کچھ کر سکے۔ اپنے ہتھیلی سے آنسو پہنچے اور وہیں رہ کے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، جبکہ دل بے چین تھا۔ شہر کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد مہندی کا فنکشن تھا۔ گھر بھر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ زونی شوہر کے ساتھ دبئی گئی ہوئی تھی، اس نے بھی 1 دن تک لوٹ کے آنا تھا، اس لیے مہندی کی ڈیٹ اس کے آنے تک رکھی گئی۔ فروا کے سسرال والے زونی کو بھی بہت عزت اور مان دیتے تھے، وہ جو اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ مومن نے باہر سے آتے انہیں خود کو ماموں بننے کی اطلاع دی۔ سبھی نے مبارکباد دی۔ فروا تو بے انتہا خوش تھی۔ انفال تو اسے شروع دن سے ہی پسند تھی اور اب مومن کی وجہ سے اور بھی زیادہ عزیز ہو گئی۔ مجھے ابھی جانا ہے انفال آپی کے پاس، پلیز چلے نا، فروا کو کوئی 10ویں بار بول چکی تھی کہ مومن اسے منہ بنا کر دیکھا۔ یار خالی ہاتھ جانا اچھا لگتا ہے کیا؟ میں نے کچھ چیزیں اور کپڑے آرڈر کی ہیں، ڈیلیوری بوائے ابھی آ جاتا ہے تو چلتے ہیں سب مل کے۔ مومن نے سے پھر سے وہی بات کہی۔ کب سے تو یہی باتیں سن رہی ہوں، ابھی تک نہیں آیا، دوسرے ملک سے تو نہیں منگوا لیا؟ فروا نے زچاتے پوچھا۔ تمہارے اندر انتظار کا اسٹیمنا شروع سے ہی مفقود ہے۔ مومن نے موبائل پہ نظر جمائے اس پہ تنقید کی تو اسے آنکھ ہی لگ گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ انتظار کر رہی تھی اور یہ خطاب ملا تھا اسے۔ چھٹ سے مومن کے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور اس کے سامنے لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑی اسے سخت گھوری سے نوازا۔ میرے اندر انتظار کا اسٹیمنا نہیں، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں؟ مومن نے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ جی ہاں آپ، فروا نے دانت کچکچا کے پوچھا۔ وہ جو مزے سے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز انجوائے کر رہا تھا، اب کی بار رہا نہ گیا تو کھینچ کے اس کی کلائی سے اسے اپنے قریب کرتا، اپنی گود میں بٹھا کے باہوں کے حصار تنگ کیا تو وہ کسمسا کے رہ گئی۔ مجھ میں جتنا صبر ہے نا کسی میں نہیں ہوگا۔ شادی کے اتنے عرصے بعد اپنے حقوق لیے، وہ بھی تب جب اپنی رضامندی سے تم نے خود کو مجھے سونپا۔ خود بتاؤ کبھی زور زبردستی کی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ اس کے بعد اسے فروا کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ وہ کتنی بے باکی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، فروا نے خود کو چھڑانا چاہا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما سویٹ ہارٹ۔ مومن نے اس کے بالوں کو ایک طرف سے دوسری طرف کندھے میں ڈالا اور اپنے دہکتے لب اس کے نازک گردن پہ رکھے کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ اب آپ زیادہ فری ہو رہے ہیں، فروا نے سراس سیمگی کی حالت میں کہا۔ فری بھی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہوں، کسی غیر کے ساتھ تو نہیں، حق ہے میرا۔ مومن بھی دو بدو کہتا ان کے کان کی لو کو چھوتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ کتنے ٹھرکی ہو گئے ہو، پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا۔ اس کی جانب مڑتے اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالے وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی تھی۔ اس کی بات پہ مومن نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ میری محبت تمہیں ٹھڑکپن لگ رہی ہے؟ ناراضی سے پوچھا تو فروا نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مومن نے رخ پھیر کر اسے اٹھ جانے کا بول دیا۔ فروا نے اس کا رخ اپنی طرف کیا جو اس نے واپس موڑ لیا۔ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی وہ جھکتی اس کے گال پہ لب رکھ گئی۔ مومن کو شوق سا لگا۔ لو یو میرے ایس پی، ناراض ہو کے تو اور زیادہ ٹھرکے لگتے ہو، دھیرے سے اس کے کان میں کہتی اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا اور بھاگنے کی انداز میں اٹھنے لگی کہ مومن نے اسے فوراً باہوں میں جکڑا۔ اچھا ابھی ایس پی تمہیں بتاتا ہے کہ ٹھڑک پن کیا ہوتا ہے۔ اسے باہوں میں لیے وہ بستر کے جانب بڑھا۔ فروا پورے وجود سے لرزی۔ نہیں پلیز مومن، وہ سٹ پٹا گئی۔ مومن اس کی کلائیوں کو پن کیے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، پلیز، آپ تو بہت اچھے ہیں، لونگ ہے، کیئرنگ ہے، کیوٹ ہے، ہاٹ ہے،
بولتے بولتے منہ سے کیا ادا ہو رہا تھا فروہ کو بالکل آئیڈیا نہ ہو سکا۔ زبان دانتوں تلے دبائی مومن نے اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیا تو فروہ آنکھیں موند لی، کلائیوں سے گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مومن اس کے چہرے پہ پہلے قوس و قزح کے بکھرے رنگوں کو اشتیاق سے دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، یا مومن کو اسے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا؟ جب سے وہ اس کے جسم سے روح میں سرایت کر چکا تھا تب سے وہ اس کے لیے اور بھی خاص ہو گئی تھی۔ فروہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی حیا سے لپٹی نازک پلکوں کا لرزنا مومن کو بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ تبھی موبائل پہ کال آئی۔ فروہ کا دھیان ہٹا لیکن مومن نہ ہٹا۔ فروہ نے مومن کو احساس دلانا چاہا۔ مومن نے پھر سے اس کی کلائی پہ گرفت جما لی۔ موبائل بج بج کے خود ہی بند ہو گیا۔ فروہ اس کی دیوانگی دیکھتی سہتی گھبرا اٹھی تھی۔ سانسوں میں سانسوں کو الجھا کے وہ اسے بے بس کرتا دوبارہ کال آنے پہ کال اٹھاتا۔ دور جا کھڑا ہوا۔ فروہ نے اپنی سانسیں بحال کرتے ماتھے پہ بل ڈالے۔ اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو فون پہ بات کرتا اب اسے یکسر نظر انداز کر گیا تھا۔ بستر سے اٹھتے خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تاکہ چپکے سے سن سکے کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ کال بند کرتے ہی مومن نے فروہ کو پیچھے مڑتے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ چلو اب پھر سے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ مومن نے اسے ڈرا کے ہی رکھ دیا۔ مومن پلیز مجھے انفال آپی کی طرف لے چلے نا، مجھے چھوٹے کو دیکھنا ہے۔ اس بار وہ پھر منمنائی تھی۔ ایک شرط پہ۔ مومن نے اوکے کا سائن دیا۔ کیسی شرط؟ فروہ جھٹ سے بولی۔ وہاں جا کے تم وہاں رکنے کی ضد نہیں کرو گی، میرے ساتھ واپس آؤ گی۔ اس کی کمر پہ گرفت کو مضبوط کرتے وہ اسے مزید خود سے قریب کرتا گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی سحر سے فروہ نے انفال کے گھر جانے اور وہیں رات رہنے کا ذکر کیا، اور یہ بات مومن تک کیسے پہنچی وہ حیران تھی۔ مومن، فروہ منمنائی، جو کہا ہے اس کو جواب دو۔ اس کے گالوں پہ لبوں کو رکھتے ساتھ بولا۔ میرا جی چاہ رہا ہے وہاں رکنے کا، وہ دھیرے سے منمناتی بولی، اور میرا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا کہ ایک رات بھی تم مجھ سے دور رہو۔ وہ اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالے اس کے لبوں پہ اپنی محبت کی چانپ چھوڑتا چلا گیا۔ مجھے تم سے ایک پل بھی دور نہیں رہنا فروہ، تم اب ضروری ہو، سانسوں کی طرح۔ وہ اسے دیکھتے وافردگی سے کہتا اس کے دل دھڑکا گیا۔ فروہ نے اس کے سینے پہ سر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ وہ مومن سے یہی چاہتی تھی، بے تحاشا محبت، جنون کی حد سے بھی آگے۔ اس سے پہلے کہ میرا بوٹ بدلے چلتے ہیں، مومن نے اس کے بالوں پہ لب رکھتے محبت سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ آج ان کا سیمینار کا لاسٹ ڈے تھا۔ عادل بہت خوش تھا، وہ جس مقصد سے سیمینار میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ سب سے زونی کو انٹروڈیوس کروایا، سبھی نے ان کی قبل کی ڈھیروں ڈھیروں تعریف کی۔ اس سیمینار میں عادی کو بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ وہ انتہائی خوش تھا۔ اب کھانے پینے کا دور چل نکلا۔ سبھی نے عادی کی وائف کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے بھی کہا تھا کہ وہ بھی ٹیچنگ کی دنیا میں قدم رکھے۔ زونی صرف مسکرا کے رہ جاتی جبکہ عادی محبت پاش نظروں سے زونی کو دیکھتا رہ گیا۔ واپسی پہ زونی بہت چپ چپ سی تھی، جسے عادی نے بہت نوٹ کیا اور پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہوں؟ لہجے میں نرمی تھی۔ کب سے کرن کو کالز کر رہی ہوں، منان کی یاد آ رہی ہے اور وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، تم کال کرو نا پلیز۔ ڈرائیونگ کے دوران عادی کو کال کرنا مناسب نہ لگا۔ ٹھیک ہے گھر جا کے کرتے ہیں، اس وقت تو ویسے بھی رات ہو گئی تو آرام ہی کر رہی ہوگی، پلیز عادی کر لو نا۔ ابھی نہ جانے کیوں مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ چھٹی حزب دار ہوئی تو زونی نے عادی کی منت کی، بس گھر آ گیا ہے کرتا ہوں۔ عادی اسے کبھی کسی بات کے لیے نہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی والدین سے ملنے کے بعد وہ روم میں آئے تو پھر سے زونی نے کال کرنے کا کہا۔ عادی نے موبائل نکالتے کال کی، ایک کال کی، دو تین چار، ہر دفعہ ہی نو رسپانس۔ عادی بھی پریشان ہو گیا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ کال نہیں اٹھا رہی۔ اللہ جی میرا منان، وہ ٹھیک ہو؟ زونی روحان سے ہوتے بولی۔ عادی نے لب بھیجتے اور گھر کی لینڈ لائن نمبر پہ کال کی جو دوسری بیل پہ اٹھا لی گئی۔ ہلو جی صاحب۔ اٹھانے والی کوئی ملازمہ تھی۔ کرن بی بی کہاں ہے؟ عادی نے فوراً پوچھا۔ جی وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ اور منان؟ اگلا سوال داغا۔ جی وہ بھی انہی کے پاس ہے۔ دن کو بیچارے کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، بہت روئے کرن بی بی بھی، اور پھر نوری اور میں منان کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ کرن بی بی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ملازمہ نے تفصیل بتائی تو عادی کو بے چینی ہوئی۔ اب منان کیسا ہے؟ باپ کی تڑپ تھی لہجے میں۔ شکر ہے جی بخار تو اتر گیا۔ کرن بی بی بہت خیال رکھ رہی ہے اپنا آپ بھول کے۔ ملازمہ نے پھر سے ڈیٹیل دی۔ کیا ہوا منان، وہ ٹھیک ہے نا؟ زونی نے عادی کے فون بند کرنے پہ فوراً پوچھا تو عادی نے اسے مختصراً بتایا۔ میں نے کہا تھا نا منان ٹھیک نہیں ہوگا،
میرا دل کہہ رہا ہے کچھ برا ہوا ہے۔ زونی اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ ڈونٹ وری، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کرن اس کے پاس ہے، تم خود کو سنبھالو۔ مجھے اس کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا آدی، پلیز واپس چلو۔ زونی نے منت بھرے لہجے میں کہا، کل جا رہے ہیں نا، فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آدی نے اسے تسلی دی تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آدی کو کرن کا رویہ سمجھ نہیں آیا۔ آدی کرن کی خواہش پہ ہی زونی کو اپنے ساتھ لایا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ زونی اور آدی کے بیچ دوری نزدیکی میں بدل جائے، اور اب وہ جس طرح کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی اس کا کیا مطلب تھا۔ فروہ محمد زیان سے مل کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ محمد زیان اس کے داد جی پرویز صاحب نے نام رکھا تھا۔ یہ تو بالکل یزدان بھائی کی کاپی ہے۔ فروہ نے خوشی سے اس کی ناک چومتے کہا۔ یزدان کے ذکر پہ ایک پل کو سبھی چپ ہو گئے۔ بالکل، بیٹا اپنے باپ پہ ہی تو جاتا ہے، انفال نے مسکراتے ہوئے کہا تو باقی سب کے چہرے بھی وہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ پروین بیگم، مومن کی والدہ اور والد صاحب دونوں نے انفال کے ماں باپ ہونے کا فرض ادا کیا۔ کیا کچھ نہیں لائے تھے وہ محمد زیان کے لیے، انفال کے لیے ڈھیر سارے تحفے تحائف دیکھ انفال کی آنکھیں بھیگ گئی۔ سبھی نے مل کے فیملی فوٹو کھنچوایا اور لگے ہاتھ سحر کی شادی کی بھی انویٹیشن دے دی۔ اللہ نصیب اچھے کرے، نرگس بیگم نے دعا دی۔ آمین، سب نے دل سے کہا، اور ننھے زیان کو باری باری گود میں اٹھاتے سبھی کچھ پل کو دکھوں کے اندھیرے بادل سے نکل آئے تھے۔ مومن، اس کے ہاتھ تو دیکھے کتنے پیارے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اور گال بالکل روئی کی طرح۔ فروہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ اگلے سال تک میں بھی پھپھو بن جاؤں گی، انفال نے پاس آتے پیار سے کہا تو فروہ جھیپ گئی۔ آ جاؤ، کھانا تیار ہے، محمد زیان کو لیتی وہ ان دونوں کو پیار سے کہتی باہر نکلی۔ کیا خیال ہے پھر؟ مجھے بھی ایسا ہی چھوٹا سا گڈا چاہیے، مومن نے محبت پاش نظروں سے فروہ کو دیکھتے کہا۔ مومن چلے، کھانا لگ گیا ہے، سب باہر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ فروہ نے اپنی جیپ مٹانے کی غرض سے مومن کا ہاتھ کھینچ اسے باہر ڈرائنگ روم میں لائی، جہاں سبھی ڈائننگ ٹیبل پہ مل کے بیٹھے کھانے پہ انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں سب نے مل کر کھانا کھایا۔ وہیں دوسری طرف ساس سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے انفال کی باتیں زہر میں بجھے تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اس کے لہجے کی کڑواہٹ اور اس کی نظروں میں چھپی نفرت کو بلا نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے مرحا کو زمین کھود کے بھی لانا پڑا تو میں لے کے آؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ انفال آدھے جلے سگریٹ کو نیچے زمین پہ پھینکتے اسے شوش سے مسئلہ، اور مرحا کو سب کے سامنے طلاق دے کے تم سے نکاح کروں گا، اور اس دن مجھے کوئی نہیں روک پائے گا، کوئی بھی نہیں۔ سعد کا شیطانی دماغ اب کام کرنے لگا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے دو دوستوں کو مرحا کو ڈھونڈنے پہ لگایا۔ مشکل تو تھا لیکن ناممکن نہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مرحا مل جانے کے بعد سعد کا کیا کرتا ہے۔ سعد کیا کرتا ہے اور انفال کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ امی رکے نا پلیز، میری بات تو سنیں، مجھے معاف کر دیں۔ مرحا آمنہ بیگم کے پیچھے بھاگی تھی جو سفید لباس میں آگے بڑھتے جا رہی تھی اور مرحا کی آواز پہ نہیں سن رہی تھی۔ مرحا ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ناراضگی سے رخ پھیر لیا۔ امی، اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ مرحا نے ہاتھ جوڑے تھے، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آمنہ بیگم نے اپنا رخ دوسری طرف موڑا تو مرحا روتے ہوئے ان کے سامنے آ گئی۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو آپ کی یہ بیٹی مر جائے گی۔ امی، روتے روتے وہ زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ آمنہ بیگم نے ایک ناراضگی سے اس پر نظر ڈالی اور ایک طرف سے ہو کے نکلنا چاہا کہ مرحا نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی مجھے معاف کر دیں پلیز، معاف کر دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، لیکن آمنہ بیگم خود کو چھڑا کے آگے جا چکی تھی اور مرحا وہیں بے بسی سے ہوتی رہ گئی۔ امی، وہ زور سے چلائی اور ایک دم نیند سے جاگ کر اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا۔ مرحا اپنی جگہ پہ ذرا سا ذرا ہلی۔ وہ پاس پر ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھاتے پانی گلاس میں انڈیلا۔ ہاتھ کانپتے جا رہے تھے، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ پانی پی کے حلق تر کیا۔ اللہ جی، کہ امی ناراض ہے مجھ سے، ہونی بھی چاہیے، جو کام میں نے کیا ہے اس کے بعد وہ ناراض ہی ہوں گی۔ بس ایک بار سب ٹھیک ہو جائے، میں خود امی سے جا کے معافی مانگوں گی، ان کے پاؤں پکڑوں گی، جب تک معاف نہیں کریں گی ہار نہیں مانوں گی۔ مرحا نے آنسو صاف کرتے بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ کیا کچھ پایا ہم نے اور سب کچھ کھو دیا۔ ایک نامحرم کی محبت نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرے اپنے، میری عزت، میری انا، میری خودداری، سب کچھ برباد کر دیا۔ ساتھ تم نے کیا محبت کی یہی سزا ہے؟ میں نے تو سچے دل سے تمہیں چاہا تھا، لیکن تم نے۔ مرحا کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحات پھر سے گزرے۔
جب وہ اپنے شوہر کی نظروں میں بد کردار ثابت ہوئی تھی۔ محبت میں یقین اور عزت تو اولین درجے ہوتے ہیں۔ پھر سعد نے مجھ پہ یقین کیوں نہ کیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب آج تک میرا کو نہیں ملا تھا، سوائے اس کے کہ جو اس نے کیا اس کی سزا بھی تو بنتی تھی نا، اور وہ اب تک سزا ہی کاٹ رہی تھی۔ لیکن آج وہ ہمت ہار رہی تھی۔ آج پہلی بار اتنے عرصے میں اس کی ماں خواب میں آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے ماں کے پاس پہنچ جائے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں تو منو مٹی تلے دفن ہو چکی ہے۔ شش، سو رہا ہے، تنگ نہ کرے۔ انفال نے زیان کے کارڈ پہ سلایا تھا کہ اسی وقت یزدان روم میں داخل ہوا اور اسے پیار سے چھونے لگا۔ اس کا ماتھا، اس کا گال تو انفال نے ٹوکا۔ وہ مسکرا دیا اور انفال کے قریب آتے اسے باہوں میں بھرا۔ تھینک یو مائی لو، اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ انفال کے ماتھے میں محبت کی مہر سب کی۔ یزدان، آپ نے مجھے ابھی بھی ساری بات نہیں بتائی۔ اس دن ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر کیسے آپ وہاں سے؟ انفال کی ابھی بھی وہی سوئی اٹکی ہوئی تھی۔ اس دن جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے سعد کو ہماری گاڑی کا پیچھے کرتے دیکھ لیا تھا۔ دل نہیں مانا کہ ایک سگا بھائی ہو کے دوسرے بھائی کی جان کیسے لے سکتا ہے۔ تمہیں گاڑی سے پش کیا تاکہ تم بچ جاؤ، لیکن تم گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ کچھ پل تو تمہیں ہوش نہ آیا۔ اسی وقت سعد مجھ تک پہنچا اور میں جو کھائی سے لٹکا ہوا تھا اس نے مجھے سہارا دے کے اوپر کیا، لیکن مجھے بچانے کے ساتھ ہی اس نے میرے سر پہ وار کیا اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ وہ مجھے وہاں سے لے گیا اور پھر گہرا سانس خارج کیا۔ اس نے بہت عرصہ مجھے قید رکھا۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیوں کیا اس نے؟ انفال کو ابھی بھی وجہ سمجھ نہ آئی۔ یزدان نے ایک نظر انفال کے الجھے چہرے کو دیکھا۔ مرہا، یزدان ایک لفظی جواب پہ انفال کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا مطلب مرہا؟ آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہے؟ انفال تڑپی۔ اسی کو تو سعد کی قید سے بازیاب کروایا تھا، جس کی سزا کے طور پہ اس نے مجھے قید کر دیا۔ یزدان کے بتانے پہ انفال تو چپ ہو گئی۔ اس کے پاس تو الفاظ ہی نہ بچے کہ کچھ بول سکے۔ مرہا آپ کے پاس ہے؟ رندے لہجے میں پوچھا۔ یزدان نے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ جہاں بھی محفوظ ہے، اسے تسلی کروائی، لیکن اس کا دل کہاں مطمئن ہونا تھا۔ آپ مجھے ملوا دیں گے اس سے؟ منت اور معصومیت سے پوچھتی وہ سیدھے یزدان کے دل پہ اتر رہی تھی۔ ملوا دوں گا۔ اس کے بالوں پہ لب رکھے تو انفال نے اس کے سینے پہ چھپایا۔ آپ نے اتنا سب کچھ کیا اور میں نے آپ کو غلط سمجھا، مجھے معاف کر دیں۔ انفال اس کے سینے پہ سر رکھے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ جان ایسے نہیں بولو، جتنا آپ نے سہا اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں۔ یزدان اسے لیے بستر پہ آیا۔ یزدان ابھی بھی کیوں چھپے ہو؟ سامنے کیوں نہیں آ جاتے اور سب کے سامنے سعد کو سزا دے؟ انفال غصے اور نفرت سے بولی۔ آؤں گا سب کے سامنے، سعد کو اس کے کیے کی تمام گناہوں کی سزا مل جائے گی۔ آپ مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا واقعی آپ مرہا کو معاف کر چکی ہیں؟ یزدان کی بات پہ اس نے سر اٹھا کے یزدان کو دیکھا۔ بہن ہے وہ میری، اس نے بہت بڑی غلطی کی، شاید گناہ۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے امی اس دنیا سے چلے گئی، کتنی رسوائی ہوئی۔ انفال کو وہ وقت یاد آیا تو قرب سا اٹھا دل میں۔ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکی تھی۔ انفال، یزدان نے اسے سمجھانا چاہا۔ انفال نے لب بھیجے۔ میں نے اسے معاف کر دیا یزدان۔ ساتھ جیسے ہی گھٹیا انسان کے ساتھ اس نے خود چنا، اپنی مرضی سے۔ سزا تو اسے ملنی تھی۔ نا محرم کی محبت کبھی بھی کسی کو راس آئی ہے کیا؟ انفال کی بات پہ یزدان مسکرایا تھا۔ اسی لیے تو اللہ نے تمہیں میری محرم بنایا۔ یزدان نے اسے پھر سے خود کے قریب کیا۔ آئی ایم لکی کہ مجھے آپ کی صورت میں محرم ملی۔ یزدان نے اسے خود سے لگایا تھا۔ می آلسو سو لکی۔ یزدان، مجھے وفادار اور مخلص انسان ملا جو صرف میرا ہے، میرا عشق من محرم۔ انفال کی بات پہ یزدان کو نہ چاہتے ہوئے بھی لیلا یاد آ گئی۔ وہ تو سرمد کی منگیتر تھی جس کا قتل ہوا تھا۔ صرف یزدان کے ساتھ چہرہ ملنے پہ وہ کتنا عرصہ ان کے بیچ رہا۔ اگر انفال کو پتہ چلتا تو کیا کرتی وہ؟ آپ اتنا عرصہ کہاں رہے یزدان؟ یزدان کے سینے پہ سر رکھے پوچھتے وہ بالکل بچوں کی طرح معصوم چہرے پہ سجائے پوچھ رہی تھی۔ ایک قرض تھا، وہ چکانا تھا، اس سے زیادہ نہ پوچھنا۔ یزدان نے بات ختم کرنا چاہا اور انفال کو بستر پہ لٹاتے اس کے پاس ہی لیٹا۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ انفال نے فوراً سے بولی۔ کیسا وعدہ؟ یزدان نے اسے تنگ کیا۔ یزدان، انفال نے اس کے سینے پہ پیار بھرا مکہ چڑھا اور کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ ابھی نہیں جاؤں گا اپنی جان کو چھوڑ کر، کہیں بھی نہیں، کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکا کے زیان کے رونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونکے۔ انفال کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری اور وہ فوراً سے اٹھتی، زیان کو گود میں اٹھا دیا، واپس بستر پہ یزدان کے پاس آ بیٹھی۔ یزدان اپنے لخت جگر کو دیکھتا، پیار بھری مسکان لبوں پہ سجائے
اب اس ننھے وجود کو سوتا دیکھ رہا تھا جسے ماں کی آغوش میں ہی نیند آتی۔ انفال کو اپنے قریب کرتے اپنے سینے پہ اس کا سر دھرے وہ نیم دراز ہوتا آنکھیں موند گیا۔ انفال نے ایک نظر زیان کو دیکھا اور دوسری طرف زیان کے بابا کو، دونوں ہی سیم کاربن کاپی۔ انفال محبت سے سوچتی زیان کو اپنے اور یزدان کے درمیان لٹاتی، خود بھی لیٹی تھی۔ زیان کی ایک طرف انفال اور دوسری طرف یزدان تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے پیار بھری نظروں سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ کیسا ہے منان؟ زونی نے گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا کرن کے کمرے کا رخ کیا جہاں وہ منان کو اپنے ساتھ لگائی کھلا رہی تھی۔ اچانک سے زونی کو سامنے دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ منان کو کرن کی گود سے لیتے وہ دیوانے وار منان کو چومنے لگی۔ اسی لمحے عادی بھی اندر داخل ہوا جس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ کرن نے نظریں پھیر لی جسے عادی نے بخوبی نوٹ کیا۔ کیا ہوا منان کو؟ زونی نے منان کو گلے لگاتے آنسو سے تر آواز میں پوچھا۔ بخار ہو گیا تھا، کرن کا سپاٹ انداز میں جواب آیا۔ اوہ میرے اللہ، کیسے مینج کیا اکیلے؟ زونی نے پھر سے منان کو سینے پہ بھیجا۔ ماں ہوں اس کی، اور ماں اپنی اولاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ایک سخت نظر عادل پر ڈالی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا کرن۔ زونی کو لگا شاید اس نے کچھ غلط کہہ دیا جو کرن کو برا لگا۔ وہ ویل چیئر کا بٹن پش کرتی زونی کے پاس آئی اور منان کو اس کی گود سے لیا۔ میں اپاہج ضرور ہوں لیکن اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ اپنے بچے کو نہ سنبھال سکوں یا کسی کی محتاج ہوں۔ اپنے اشتعال کو ضبط کرتے وہ بولتی اب منان کو لیے ویل چیئر آگے بڑھا گئی۔ عادی کے پاس سے گزرتے وہ اس سے رخ پھیر گئی جبکہ عادی منان کو اٹھانے سے پیار کرنے کی خواہش دل ہی میں مار گیا۔ رخ پھیر کے ایک نظر زونی کو دیکھا جو بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آج سحر کی مہندی تھی، پورے گھر کو فروا اور مومن نے مل کر سجایا تھا جبکہ سحر آج مہمان خصوصی کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ صبح سے ہی مسلسل آرڈرز لگاتے ہیں وہ فروا اور مومن کو گھن چکر بنائی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ سب ارینجمنٹس مکمل کر کے تھک کے بیٹھے تھے کہ بھیا میری چنری، سحر اچانک سے بولتی ان کے دلوں کو دھڑکا گئی۔ کون سی چنری؟ کہاں کی چنری؟ مومن نے تھکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کون سی چنری؟ کہاں کی چنری؟ مومن نے تھکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہی جس پہ نام لکھا ہوتا ہے، بابا کی رانی، بابا کی بلبل، سحر نے جوش سے بتایا۔ مرتسم کی دلہن۔ فروا نے پاس سے لقمہ دیا تو دونوں نے مڑ کے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون مرتسم؟ عادی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلی بار سنا ہے۔ میں نے تو ڈرامے میں دیکھا تھا، چنری پہ لکھا تھا مرتسم کی دلہن۔ فروا نے منہ بنا کے ٹانگیں پسارتے ہوئے ریلیکس ہوتے کہا۔ مرتسم اس ڈرامے میں دولہا بنا تھا تو اس کی دلہن نے وہ چنری اوڑھی تھی۔ میں مرتسم کی نہیں، نوفل کی دلہن ہوں۔ سحر نے لال پیلا ہوتے تصحیح کی اور پھر ایک دم سے زبان دانتوں تلے دبائے خود کو گھورتے مومن کو دیکھا۔ جلد بازی میں وہ کیا بولے جا رہی تھی اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ مجھے امی بلا رہی ہے، میں بھی آئی۔ سحر نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ مومن اب فروا کی جانب مڑا۔ تم نے چنری نہیں اوڑھی، میرے نام کی؟ مومن نے فروا کو چھیڑا جو آنکھیں بند کیے تھکن اتار رہی تھی۔ اس کی بات پہ چونکتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو مکمل اوڑھ لیا ہے، اب آپ کے نام کی چنری کی کیا ضرورت؟ اتنا معنی خیز جواب مومن تو اش اش کر اٹھا۔ آج کل کوئی زیادہ ہی بے باک سی نہیں ہو گئی؟ مومن اٹھتا اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس کے پاس آ کے بیٹھنے سے فروا کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا لیکن چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہ دیے۔ آپ کی سنگت کا اثر ہے، برجستہ جواب آیا۔ میں اتنا بھی بے باک نہیں۔ مومن نے اس کے کندھے کے گرد بازو مائل کیے اور تھوڑا کھینچ کے خود سے قریب کیا کہ اب کی بار وہ بری طرح چونکی اور گھورتے ہوئے مومن کو دیکھا جس کی آنکھوں میں لکھے پیغام کو پڑھتی وہ نظر چرا گئی۔ اتنے نہیں، بہت زیادہ، فروا نے ٹانٹ ماری۔ اچھا تھوڑا کھل کے ایکسپلین کرو۔ مومن نے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پکڑتے بہت محبت سے کان کے پیچھے اڑاسا۔ مومن، یہ روم نہیں ہے، کوئی آ جائے گا، فروا نے دھیرے سے دانت پیستے کہا۔ اچھا چلو آؤ پھر روم میں چلتے ہیں۔ مومن کی آنکھوں میں شرارت لیکن چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس کے بعد پہ فروا نے رخ موڑ کر اس کے سر پھرے اے ایس پی کو دیکھا۔ فروا کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ آپ کو بخار بھی نہیں؟ چنگے بلے ہیں تو دماغ کام کیوں نہیں کر رہا؟ فروا نے پریشانی سے پوچھا۔ کیونکہ یہ اس وقت کام کر رہا ہے۔ مومن نے اس کا ہاتھ تھامے دل کے مقام پہ رکھا جو دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا۔ فروا کے دل کو بھی دھڑکا گیا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملی، دونوں کے دل ایک ہی تال میں دھڑکے۔ ارد گرد سے دونوں بے خبر ہوئے۔ مومن نے فروا کو خود سے قریب کرتے اس کے لبوں کو فوکس کیا تھا۔ ابھی وہ جھکتا کہ کھنکھارنے کی آواز پہ دونوں بری طرح سٹ پٹائے۔
سحر واپس آ چکی تھی اور ان کی طرف سے رخ پھیر کے کھنکار بھرے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سحر واپس آ چکی تھی اور ان کی طرف سے رخ پھیرے کھنکارا بھرتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ مومن کو اس کا اس وقت آنا رومانس میں خلل ڈالنا سخت کھلا تھا، جبکہ فروا نے مسکراتے ہوئے رخ پھیرا تھا۔ چلے نا بھیا پلیز، چنری لے کر آتے ہیں، سحر نے مومن کے پاس بیٹھتے منمناتے کہا۔ چنری؟ کیسی چنری یار، کوئی بھی پہن لو، یہ مرتسم کے نام کی چنری؟ ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ سحر نے گھورا۔ وہ اپنے الفاظ پہ غور کرتا۔ ہاں وہ دھلے، ہاں کیا نام تھا دھلے کا؟ مومن نے دماغ پہ زور ڈالتے پوچھا۔ سحر غصے سے کھڑی ہوئی۔ فروا نے ایک بار اس مرتسم کا نام لیا تو وہ آپ کو یاد ہو گیا؟ اپنی بہن کے ہونے والے دلہے کا پتہ ہی نہیں آپ کو؟ سحر ناراضگی سے کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ یہ کیا آپ نے اسے ناراض کر دیا؟ فروا کو سحر کی فکر ہوئی، اور جو اس نے رنگ میں بھنگ ڈالا وہ کس کھاتے میں آئے گا؟ مومن بھی تیز لہجے میں بولتا فروا کو سٹ پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ حد ہو گئی ایس پی، اب تو پھر کہتے ہیں میں کب ہوا بے باک؟ فروا نے منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل اتاری۔ وہی مومن اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے خود کو اس کے لبوں سے سراب کیا۔ اس کی گود میں بیٹھتی وہ گہرے سانس بھرتی اپنے سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ مومن نے اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کیا۔ بہت ہی کوئی بے باک قسم کے انسان ہو۔ فروا نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے تو مومن کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ کیوں اداس ہو؟ عادی نے زونی کو لیے فروا کی ننسہر کی مہندی پایا۔ زونی منان کو بھی ساتھ لانا چاہتی تھی لیکن کرن نے منع کر دیا اور وہ اندر جاتے بہت افسردہ تھی۔ عادل سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ ہی لیا۔ وہ کل سے اسی طرح سے اداس تھی جب سے کرن نے اس سے منان کو لیا تھا، اور ایسی بات کہی جو شاید نہیں کہنی چاہیے تھی، اور اس بات کا عادی کو شدت سے احساس تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، زونی نے ٹالا، جبکہ لہجہ ابھی بھی بھیگا ہوا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ عادی نے اسے روکا، اس کی کلائی تھامی تو وہ رک کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے؟ عادی نے اندر جانے کے بجائے اس گھر کی بیگ کی طرف لے آیا، جسمان اور محبت سے پوچھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زونی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ عادی نے اس کے آنسو پوچھے اور نفی میں سر ہلایا۔ زونی اس کی کشادہ سینے سے جا لگی اور رو دی۔ عادی نے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ آج پہلی بار وہ خود سے اس کے قریب آئی تھی، اور عادی جانتا تھا وہ بہت دکھی ہے، اس لیے اس کے قریب آئی۔ زونی، رونا بند کرو پلیز، کرن کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ عادی کو اس کی آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ زونی پیچھے ہوتے اپنے آنسو پوچھے۔ عادی نے آگے ہوتے اس کی دونوں آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تو وہ دل تھامے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے زونی کی آنکھوں میں یا آنسو نظر نہ آئے یا پھر یہ آنسو خوشی کے ہوں۔ زونی نے رخ پھیرا۔ چلے اندر۔ عادی نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ زونی نے ایک نظر دیکھا اور اس کی پھیلی ہتھیلی پہ اپنا نازک ہاتھ رکھا اور دونوں اندر کی جانب بڑھے جہاں رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن خوب زور و شور سے جاری تھا۔ کچھ ہی دیر میں نوفل کے گھر والے مہندی لے کے آ گئے۔ سحر کو چنری ڈالے مہندی کے لیے نیچے لایا گیا جس پہ لکھا تھا نوفل کی دلہن، اور مومن اچھی خاصی اس کی کلاس لے چکا تھا اور سحر بہت تپی تھی، لیکن اب وہ اداس سا کھڑا تھا، یہ خیال کہ اب وہ پرائی ہو جائے گی مومن کو اداس کر رہا تھا۔ اے ایس پی، یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ فروا مومن کو ڈھونڈتے اسے اکیلے ایک طرف سب سے الگ کھڑا دیکھ اس کی تک پہنچی۔ مومن جو سحر کو میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا مسکرا کے فروا کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، بس سحر کو لے کے اداس ہو رہا ہوں۔ ہائے میرا ایس پی اداس بھی ہوتا ہے، سو سویٹ۔ فروا اس کی گال کو پیار سے چھوا۔ مومن نے مصنوعی گھورس اسے نوازا۔ مذاق اڑا رہی ہو؟ تو ابا میری کیا مجال ایس پی صاحب کا مذاق اڑاؤں؟ مجھے تو اس بات کی حیرت ہے کہ ایس پی صاحب کے سینے میں بھی دل ہے۔ دھیرے سے کہتے اسے تپا کے بھاگنے کے انداز سے وہ دوسری طرف رخ پھیر گئی۔ مومن نے فوراً اس کی کلائی تھامی اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا سجا سنورا خوبصورت اور دلکش روپ دیکھتا کچھ بہکا تھا۔ لوکنگ سو بیوٹیفل، اس کے کان کے قریب ہو کے کہتا وہ اس کے کان کی لو تک کو چھوتا لرزا گیا۔ مومن، پبلک پلیس ہے، اپنا روم نہیں۔ فروا نے دانت پیستے کہا۔ یہ تم بار بار کیا مجھے روم کے تانے دیتی ہو؟ روم کے علاوہ یہ گھر بھی میرا ہے، سمجھی؟ میں جب چاہوں جہاں چاہوں رومانس کر سکتا ہوں۔ اس کے اس عجیب منطق پہ فروا پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مومن نے اس کی ناک پہ لب رکھے اور مسکراتا پیچھے ہٹا۔ خوبصورت تو تم پہلے بھی تھی، لیکن اب جو میرے پیار کا رنگ چڑھا ہے اس نے تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ مومن نے پیچھے ہوتے اسے سر سے پاؤں تک سراہا تھا۔ فروا سرخ ہوتی وہاں سے الٹے قدم بھاگی تھی۔
مومن نے مسکرا کے اسے جاتے دیکھا تھا۔ انفال کی گود میں چھوٹا سا بیبی دیکھتی ایک پل کو زونی پھر سے کھو گئی۔ انفال نے اسے یوں دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی اور زیان کو اس کی گود میں دیا۔ وہ مسکرائی اور جلدی سے زیان کو خود سے لگایا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے۔ زونی نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اسے دیکھتے زونی کو ایک سکون سا ملا تھا۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور ماں باپ کے حق میں نیک کرے، آمین، انفال نے دل سے کہا اور زونی کے ادھورے پن کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج وہ اس بارے میں پرویز صاحب سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ سحر کی مہندی کی رسم سے فارغ ہوتے فروہ زونی کو لیے ایک طرف آئی۔ آپی کیا بات ہے، آج آپ پہلے کی طرح نہیں لگ رہی، کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے؟ فروہ اس کی اداسی نوٹ کر لی۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں، زونی نے ٹالنا چاہا لیکن فروہ نے اس سے ساری بات نکلوا کے ہی دم لیا۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز، اس ناول کی اب اگلی ہو گئی آخری قسط، 7 کا چیپٹر ہوگا کلوز اور مرحا آئے گی سب کے سامنے۔ اتنا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی راہ کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیا کریں۔ اللہ حافظ۔